یہ جو ہے نا گھر کا طواف، یہ دیکھنے والے کو عجیب سے لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ جی ہاں، فطرت میں اس کی نشانیاں آپ دیکھیں، کہیں شمع جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروانے اس کے گرد آ کے گھومنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ غور کریں، ساری مخلوق طواف کے عمل میں لگی ہوئی ہے، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق۔ آسمانی مخلوق کو دیکھیں تو جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہمارا جو شمسی نظام ہے اس نظام میں تمام سیارے، زمین، مریخ اور باقی جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں۔ اگر باریک اسکیل پہ چلے جائیں تو یہ زمین مادے سے بنی، اور مادے کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ ایٹم ہے، اور ایٹم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹران جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی طواف، چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں بھی طواف، اور اس ایٹم سے مل کر جو دنیا بنی، زمین بنی، تو زمین بھی طواف میں مصروف ہے۔ اور اگر اور غور کریں تو یہ جو سورج ہے یہ خود ساکن نہیں ہے، زمین کے حساب سے تو ساکن کہیں گے، لیکن جب دیکھیں گے گلیکسی کے حساب سے تو یہ بھی کسی گلیکٹک سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر گلیکسی کو دیکھیں تو وہ اور کسی سینٹر کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی حالت طواف میں ہے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، اب ذرا غور سے سنیے۔ یہ آج امریکہ میں تھا تو ایک دوست کہنے لگے کہ ایک اسپیس میوزیم کے اندر ڈاکومنٹری لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس وقت فارغ ہو تو میں آپ کو لے جاؤں گا، دکھاؤں گا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے ستاروں سے متعلق ہے۔ تو ہمیں خیال آیا کہ ہاں، علم بڑھانے کے لیے اس کو دیکھیں گے۔ ویسے بھی مدارس میں فلکیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اکابر نے اس پر کافی لکھا بھی ہے۔ چنانچہ دو تین علماء اور بھی تھے، ہم سب اسپیس میوزیم چلے گئے۔ ذہن میں خیال یہ تھا کہ بھئی نہ تو وہاں موسیقی، نہ وہاں کوئی غیر محرم عورت کا مسئلہ، ایک سائنسی چیز ہے، ستاروں سے متعلق جو وہ دکھائیں گے تو اس کو تو دیکھنا چاہیے علم بڑھانے کے لیے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا دی اسٹار، ڈاکومنٹری کا نام تھا دی اسٹار۔ اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تو علم ہونا چاہیے نا سورج، چاند، ستاروں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ رہنمائی پاتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے پلینیٹیریم کے اندر دکھایا آسمان کے ستاروں کو، اور پھر اس کے انہوں نے مختلف نام بتائے۔ نام بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں راستہ بھول جائے تو سمندر میں تو چاروں طرف پانی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رخ ہے کہاں نہیں ہے، تو ایسے میں وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر سمت کو بھی متعین کر لے اور وقت کا بھی تعین کر لے کہ یہ وقت ہو چکا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یا کسی کو دشمن نے کسی جنگل میں جا کے ڈال دیا، صحرا میں ڈال دیا جہاں چاروں طرف ایک جیسی ریت ہے، تو وہ آسمان کے ستاروں سے رہنمائی پا سکتا ہے، ڈائریکشن کا پتہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ ستارے یہاں ہوتے ہیں تو پھر اتنا وقت ہو جاتا ہے، یہاں ہوتے ہیں تو اتنا۔ وہ باتیں سن کے مجھے خیال آیا کہ ہاں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے نا تو آسمان کی طرف بار بار دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گھڑیاں کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں،
بڑے بوڑھوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ آسمان کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اب صبح کاذب ہو چکی اور اب صبح صادق ہو چکی۔ تو میں بھی اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا تو وہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ستارے ایسے ہیں، یہ کھچیاں ہیں، یہ ترنگڑ ہے، یہ فلاں ہے، ایسے نام رکھے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے۔ یہ جب یہاں ستارے ہوتے ہیں تو اس وقت اتنا وقت ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے بزرگ اپنی زبان میں ستاروں کو نام دے کر سوچتے تھے، انہوں نے سائنسی نام دے کر بالکل وہی باتیں کر دی۔ لیکن آخر پر ایک بات انہوں نے عجیب کہی، کہنے لگے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آسمان کے کچھ ستارے ساکن ہیں اور کچھ ستارے متحرک ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آسمان کے سارے ستارے متحرک ہیں، فرق یہ ہے کہ جن کی سپیڈ زیادہ ہے وہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں، جن کی سپیڈ کم ہے وہ ساکن نظر آتے ہیں، مگر وہ ساکن نہیں۔ اگر ہم ان کو ایک سال متواتر چیک کرتے رہیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہلتے ضرور ہیں، چاہے تھوڑا ہی لیں، تو متحرک وہ بھی ہیں۔ البتہ ایک ستارہ ہے جو پوری کائنات میں اپنی جگہ کے اوپر ساکن ہے، اور اگر ہم ذرا آپ لوگوں کو اس کی سپیڈ بڑھا کر دکھائیں تو دیکھو یہ کیسے ہوگا۔ اس کے بعد جو انہوں نے ریل چلائی اور ستاروں کی سپیڈ ذرا بڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ سینٹر میں ایک جگہ تھا اور اس کے گرد سارے کروڑوں خرب ستارے گھوم رہے تھے، سب کے آربٹ بنے ہوئے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو میں نے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کعبہ آسمانوں پر بھی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہ فرشتوں کا کعبہ، آسمان کے فرشتے سارے اس کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک زمین پر ہے کعبہ۔ یہ دونوں اس طرح اوپر نیچے ہیں کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر فرض کرو پھینکیں تو وہ زمین پہ جہاں آ کر گرے گا وہ بیت اللہ کی جگہ ہوگی، بالکل اوپر نیچے۔ تو گویا جو تجلیات بیت المعمور پر اتر رہی ہیں وہی تجلیات بیت اللہ پر اتر رہی ہیں۔ یہ گویا نور کا ایک ستون ہے جو عرش سے لے کے نیچے فرش کے نیچے تک ہے، تحت الثری تک ہے، اور اسی میں بیت اللہ معمور بھی ہے اور اس کے نیچے زمین پر بیت اللہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ستارہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہو تو آسمان پر اس کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور اگر خلا میں دیکھیں تو انہی تجلیات کے گرد جتنے کھربوں کھرب ستارے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور جب زمین پر یہ تجلیات پہنچتی ہیں تو اللہ کے بندے انہی تجلیات کے گرد طواف کر رہے ہیں۔